کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں. یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. گارڈز، آگے سیکرٹری، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں. مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور جب یہ باتیں سنی نا، اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں. مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے. اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن، کچھ گھنٹے تو دیجئے نا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں، اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا. کہ حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے. ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے، جو تیرا گوشت نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی. وہ مردہ ہو کر گر پڑا. گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے. اب میرے پیارے اسلام میں سوچئے، یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا. کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے، اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی. کوئی چانس نہیں ملے گا. جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے. بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں. جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟
ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے، اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السعید من وعد بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا، میری باری آنے والی ہے۔ کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ دوست، احباب، گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے، کچھ دیر یاد کریں گے، مگر پھر کہیں گے جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا، قبر بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما، کٹنے والی، پھٹنے والی، جلنے والی، ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما، عافیت والی ہو، کلمے والی ہو۔ اللہ کریم ہے نا، میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما، موت بھی شان والی عطا فرما، ایمان والی عطا فرما، کلمے والی عطا فرما، عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا، اس کی موت کیسی ہوئی ہے۔ اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، برے خاتمے سے بچائے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر میت دفنائی جا رہی ہے، ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے۔ ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی۔ وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے۔ کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے سلام کیا، ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور، اتنے دبلے پتلے تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے، میرا سوال جان لیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا، تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا، زور سے ہنس پڑا۔ اسی وقت قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام۔ کہتے ہیں جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا، جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا، مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، قبر سے آواز آئی تھی نا۔ کہتے ہیں میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا۔ کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے، اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذوالنورین ہیں، اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے، ایسی عظیم ہستی ہیں۔ مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا، آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے،
جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے، قبر کی بات ہوتی ہے یا آپ قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں. کتنی کمال کی بات کی آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے. جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا. جو ادھر ہی پکڑا گیا پھر آگے اور مشکل ہے نا. فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے سمجھ لو. قبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا، قبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے. اگر سوال کے جواب دے دیے، اچھا مزے کی بات دیکھیں، یا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے، امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے، پتہ چل جائے امتحان میں کون سا پیپر آئے گا. اچھا جب پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں، پچھلے 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار ان میں سے کوئی سوال آئے گا، ان کی تیاری کر لو. کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے ہی آؤٹ ہیں، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی بتا دیے گئے کہ 3 سوال ہونے ہیں. قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتا ہے. من ربک، ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے نا. ما دینک، دینی الاسلام، دین میرا اسلام ہے. اور ہمیں پتہ ہے کس کا چہرہ دکھایا جائے گا، کیا کہیں گے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. مگر یہ اتنا سمپل نہیں ہے. ہاں سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے. اب میں آپ کو ایک کمپیریزن سمجھاتا ہوں میرے بچوں، جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے دنیا کے امتحان کبھی نہ کبھی دیے ہوں گے. What is the difference between worldly examination and examination of the grave؟ دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان کا میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں. دنیا کا امتحان جب بھی ہوگا ڈیٹ پہلے سے پتا ہوگا، ایسا ہی ہے نا. 2 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، فلاں تاریخ کو میتھس کا پیپر ہوگا، پھر اردو کا ہوگا، پھر سائنس کا ہوگا، جو بھی پیپر ہے، پیپر کے ٹاپکس بھی پتہ ہیں، ڈیٹس بھی پتہ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جیسے امتحان قریب آئے گا ہم تیاری بڑھاتے جاتے ہیں. کل صبح پیپر ہے، رات نیند نہیں آتی، ایسا ہی ہے. سیکنڈ، دنیا کا پیپر جب بھی دے دے، آپ پیپر دیتے ہیں، رزلٹ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، پیپر میں فیل ہو گئے، ایک چانس ملتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سپلیمنٹری پیپر یا ضمنی امتحان ہے، کہ چلو یار فیل ہو گئے دوبارہ دے دو. اچھا اس میں بھی فیل ہو گئے، پھر کیا ہوگا، میکسیمم کیا ہو جائے گا، 1 سال اور پڑھنا پڑے گا نا. 8ویں کا امتحان دیا، پاس نہیں ہوئے، چلو بھائی 8ویں دوبارہ پڑھ لو، 9ویں دوبارہ پڑھ لو. یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. ڈیٹ پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تیاری کر لیں. سیکنڈ، امتحان کے بعد رزلٹ کافی دنوں بعد آتا ہے، اور ایک آدھا پیپر، ایک آدھا سوال رہ گیا تو سپلیمنٹری کا موقع ہے. چوتھا، اگر فیل ہی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو 1 سال پڑھنا پڑے گا. ایک 5واں بھی مسئلہ ہے جو آج کل زیادہ ہے، کہ دنیا کے امتحان میں تھوڑے پیسے دے کر، تھوڑی رشوت دے کر، معاذ اللہ، یہ چیٹنگ کر کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ 5 باتیں یاد رکھنا. اب مجھے سچ بتاؤ، اس امتحان کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے؟ جس کو دیکھو، ہر بچہ امتحان کے دنوں میں، ہم بھی جاتے ہیں نا بیان کرنے، مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی پرچی آ رہی ہوتی، بچوں کے امتحان ہو رہے، دعا کر دے. ہر بچہ مل رہا ہوتا ہے، نوجوان مل رہا ہوتا ہے، حضرت پیپر دیے، دعا کر دے. ٹینشن ایسا ہی ہے نا. اب بتاؤ تمہیں اس امتحان کی اتنی ٹینشن ہے. اچھا جتنے لوگ بیٹھے نا سارے پیپر دیتے بھی نہیں. کوئی کہے بھائی مجھے ٹینشن ہی نہیں لینی، میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی امتحان ہی نہیں دینا، تو آپ امتحان سے بچ جاؤ گے. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا. اسکول گیا یا نہیں گیا، کالج گیا یا نہیں گیا، مدرسے گیا یا نہیں گیا، اسے یہ امتحان دینا ہی پڑے گا، کمپلسری ہے. دوسری بات، ڈیٹ تو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہونا ہو، اور ہو سکتا ہے آج رات ہی ہونا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی یہاں بیٹھا ہو جس نے گھر نہیں جانا اٹھ کر، ہو سکتا ہے یہی موت آ جائے اور آج رات اس کی قبر میں گزرے اور آج رات ہی امتحان دینا پڑے. مجھے سچ بتاؤ، جس امتحان کی ڈیٹ تمہیں 4 مہینے پہلے ملتی ہے، تم ٹیوشن لیتے ہو، تم جناب گیسٹ پیپر لیتے ہو، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں کب ہو جائے. تو عقل مند کون ہے تیاری کر کے رکھے ہیں؟
हमेशा प्रिपेयर रहे कि जब इम्तिहानों में जवाब दे दूंगा। अब आओ दूसरी बात, दुनिया के इम्तिहान में पेपर देने के कई दिनों बाद रिजल्ट आता है, कब्र के इम्तिहान में फौरी रिजल्ट आएगा। इधर सही जवाब दिए, इधर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। पता है फरिश्ते क्या कहेंगे मरने वाले को, जो सही जवाब देगा ना, नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। उसे कब्र ऐसे दबाएगी, कब्र हर किसी को दबाएगी, याद रखिएगा। किसी को तो ऐसे दबाएगी जिससे रब नाराज हुआ, पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी पसलियां। मगर किसी को ऐसे दबाएगी जैसे माँ दबाती है अपने बच्चे को, प्यार से। और जिसने गलत जवाब दिया, जो जवाब ना दे सका, इंतजार नहीं होगा, उसी वक्त कब्र में जहन्नम की खिड़की खुलेगी, आग बरसा दी जाएगी और कब्र उसे तहस नहस कर देगी। तीसरी बात, कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। अरे फरिश्तों सुनो सुनो, गलती हो गई, एक जवाब गलत हो गया, रुको रुको, दोबारा जवाब देना है। नहीं, ओनली वन चांस, ठीक है। अच्छा, उधर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उधर नुकसान क्या था कि एक बार फेल भी हो गया तो क्या मसला, 1 साल पढ़ना है ना। इधर फेल हो गए तो अब कयामत तक मार पड़नी है। अब तो रब नाराज हो गया ना, अब तो सांप हैं, बिच्छू हैं। क्यों ना रोए उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, खुदा की कसम इससे मुश्किल इम्तिहान कोई और नहीं है। मगर अकल तो देखो हमारी कि दुनिया के इम्तिहान, दुनिया के इंटरव्यू, दुनिया की ऑडिट रिपोर्ट, दुनिया का टैक्स रिपोर्ट, अरे कोई हमसे रिपोर्ट मांगे घबराहट शुरू हो जाती है। एक रिपोर्ट कब्र में जाकर देनी है, एक टेस्ट देना है, कैसे जवाब दोगे। अब आता हूं एक और बात की तरफ। आप कहें आपने तो जवाब याद करा दिए, अब तो हम दे देंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि जिसको जवाब याद है वो जवाब दे देगा, फिर तो सबको ही याद है ना। उस दिन जिससे रब राजी होगा, जो ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा, वो तो इंशाअल्लाह जवाब दे देगा। और आशिक रसूल तो सुभान अल्लाह, आशिक रसूल तो मौत का इंतजार करता है। उसको पता है कि आका का कब्र में दीदार होना है। आला हज़रत फरमाते ना, जान दे दो वादाए दीदार पर। अरे जान दोगे तो दीदार होगा ना, जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। हाँ, आशिक रसूल को घबराहट नहीं होती, घबराहट उसे हो जिसकी कब्र में कीड़े पड़ने हैं। नमाजें पढ़ी हैं, सुन्नतों पर अमल किया है, दुरूद पाक पढ़ा है, हराम रोजी से बचा है, हराम देखने से बचता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह की रिजा वाले काम करता है, माँ बाप का अदब करता है। इंशाअल्लाह उसकी कब्र तो नूर नला नूर होनी है। उसको तो दुनिया से ज्यादा राहत कब्र में मिलेगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत की नेमतें नसीब हो जाएंगी। आशिक रसूल की तो कहते ना, उसकी तर्जमानी शायर करते हैं कि वो तो जब आका कब्र में आएंगे ना, तो जब पूछेंगे फरिश्ते कि ये कौन है, तो क्या कहेंगे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब, इशारा करूं मैं तुम्हारी जानिब, इशारा करूं। हम तो आका का इंतजार, जो आशिक रसूल है ना, वो तो फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों से कहेगा ऐसी जल्दी भी ना करो, मैं तो आका के दीदार तो करने दो। ऐसी जल्दी भी क्या, आज की रात है, कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। आशिक रसूल के बारे में आ रहे होंगे, मगर सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं है, सिर्फ नियाजी नहीं नमाजी भी हो, सिर्फ नारे लगाने वाला नहीं, सुन्नतों पर अमल करने वाला भी हो, हराम चीजों से बचने वाला हो। और जिससे रब नाराज हो गया ना, हाँ यकीन करें, हमें अंदाजा ही नहीं कि ईमान सलामत लेकर जाना ये कितनी बड़ी चीज है। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन रोया करते थे, तड़पा करते थे, घबराते थे। शेख अहमद सेविस्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौत और कब्र आखिरत से मुतालिक बहुत फिक्रमंद रहते थे। जब भी उनके सामने मौत का जिक्र होता, कब्र की बात होती, घबरा जाते, हैबत तारी हो जाती, बदन कांपने लगता, इतना रोते कि उनको देखकर लोग रोने लग जाते।
اور پھر فرماتے اے عزیزوں جسے موت آنی ہے، جس کے پیچھے ملک الموت ہیں، جس نے قیامت جیسا ہولناک دن دیکھنا ہے، اس سے نیند اور ہنسی سے کیا واسطہ؟ ایسا آدمی فضولیات میں کیسے مشغول ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے اے عزیزوں قبروں میں لیٹے ہوئے مردے چونٹیوں اور سانپوں کی گرفت میں ہیں، مٹی کے قید خانے میں بند ہیں، اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگھل جاؤ۔ اے عزیزوں جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ، وہ دن ہم سب کو پیش آنے والا ہے، شاید ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب حضور خواجہ غریب نواز نے یہ واقعہ سنایا اور خود خواجہ غریب نواز رونے لگے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر موت اور قبر کی ہیبت طاری ہے اور میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ خواجہ، وہ ہستی جن کے ہاتھوں پر 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اندر گھل رہا ہوں موت کی فکر سے، قبر کی فکر سے۔ ہم نے دین کا کوئی کام کیا نہیں، ہم نے گناہوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، مگر ہماری ہنسی ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری غفلتیں ختم نہیں ہوتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو غیبتوں کے انبار، اکیلے میں گھر میں بیٹھے تو حرام دیکھتے ہیں، کاروبار پر جائیں تو حرام کماتے ہیں، جھوٹ غیبت نہ جانے کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا، اور کوئی فکر ہی نہیں کہ ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں، قبر میں ہوگا کیا میرا۔ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس وقت مہنگائی کا دور ہے، اچانک مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، گھر کیسے چلاؤں گا، خرچہ کیسے پورا کروں گا، کتنی ٹینشن میں، جدھر بیٹھو ایک ہی ٹینشن ہے۔ میں نہیں کہتا ٹینشن نہیں ہے، واقعی ٹینشن ہے سب کو، اللہ ہمارے وطن پر خیر فرمائے، لیکن ذرا غور کرو کبھی ایسا ہوا کہ دوستوں میں بیٹھ کر یہ ٹینشن ہو کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، قبر روشن ہوگی کہ نہیں، اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، قیامت کے دن مجھے رب کی عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں، اعمال نامے کھل گئے تو میری بے عزتی کیسی ہوگی، میں ذلیل کیسا ہو جاؤں گا، یار کوئی طریقہ تو بتاؤ اللہ کو راضی کیسے کروں، کوئی طریقہ تو بتاؤ میری بخشش ہو جائے۔ Nobody talk about it، کوئی بات ہی نہیں کرتا، کسی کو لگتا ہے فکر ہی نہیں ہے۔ اور جن بزرگوں کے ہم نام لے کر جی رہے ہیں نا، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، اے خواجہ کی چھٹی منانے والوں میں خواجہ کی بات کر رہا ہوں، آؤ غوث پاک کے مرید بیٹھو، میں تمہیں غوث پاک کے بارے میں بتاتا ہوں، اتنے بڑے بزرگ ایسے نہیں تھے، ان کے نام بڑے بڑے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ کہہ رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت کو جان گئے تھے، یہ خوف خدا والے تھے۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے، روزگار کے ٹینشن سے، دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہاں رحمان الدنیا والآخرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے، او بھائی یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، میں اسے راضی کر لوں وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے، واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا، تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی، لائف انجوائے کرنے لگو گے، کیونکہ رب راضی ہے نا۔ ایک فارمولہ یاد رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہم رب کو راضی نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سنو کیا فرماتے ہیں۔ اچھا آپ میں تھوڑی سی مسکنسیپشنز بھی دور کر دوں۔ بعض اوقات جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، موت کے موضوع پر بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی مرنے پہ کیا بات کرنا، موت پر اتنی بات کیوں کرتے ہیں۔ آؤ میں آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ہمارا رب اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں موت کو یاد کرنے کا کیسا درس دے رہے ہیں۔ یہ کوئی چال چلی گئی ہے ہمارے ساتھ، یہ کوئی شیطان نے گیم کھیلا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس سارے ٹاپکس ہیں، ہم ہر موضوع پر بات کرتے ہیں، ہم موت پر بات نہیں کرتے، حالانکہ اسے یاد کرنے کی ترغیبات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ آقا نصیحت فرماتے تھے، موت کی تیاری کرنی ہے نا، تو کیا تیاری کرنی ہے؟ قبر کے لیے فرنیچر بنانا ہے؟
ایئر کنڈیشن لگوانا ہے قبر میں, پنکھا ونکھا لگانا ہے, یا ریشمی کوئی سلک کا مہنگا والا کفن سلوانا ہے؟ کیا لے کر جائیں گے قبر میں؟ کچھ بھی نہیں. کبھی کفن میں جیب دیکھا ہے؟ قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ جس مال کے لیے ہم دوڑے پھر رہے ہیں, مارے پھر رہے ہیں, روز گنتے ہیں جیب میں کتنے, گھر میں کتنے, بینک میں کتنے, اتنا ہے بے وفا مال. پتہ ہے آپ کو جس دن ہمارا انتقال ہوگا نا, جو بینک کے پیسے ہیں گھر میں پڑے وہ تو سب چلے گئے نا, وہ تو ہمارے رہیں گے نہیں, رشتہ داروں کے ہو جائیں گے. میرے جیب میں بھی جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی نکال لیے جائیں گے کہ اب یہ میت کا نہیں ہے, یہ ورثاء کا مال ہے. ارے ایک تھوڑے روپے تو لے جانے دو, کچھ نہیں لے جا سکو گے, ایک ایک روپیہ چلا جائے گا. میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک جملہ ایک جگہ سنا تھا, میں بھول نہیں پاتا, بڑی کمال کی بات ہے, بڑی گہری بات. اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ. ہم زندگی میں جتنے کماتے ہیں نا, نارملی اس کا 5, 10 یا 15% خرچ کر پاتے ہیں اپنی ذات پر, ورنہ بچوں پر خرچ ہوتا ہے, فیملی پر خرچ ہوتا ہے, یا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ حساب اٹھا لیں, ہم نے زندگی میں جتنے بھی کمائے پورے ایک تو خرچ نہیں ہوتے, چھوڑ کے بھی جاتے ہیں بچوں کے لیے, یا جتنا لائف میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اپنی ذات پر 5% یا 10% خرچ کر پاتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ کمانے 100 ہیں, خرچ اپنے اوپر 5 کرنے ہیں, اور جواب بھی 100 کا دینا ہے. بات بڑی گہری ہے. جو حرام کماتا ہے نا, جو جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے, سود کا کاروبار کر کے, رشوت کر کے, چوریاں کر کے, ڈاکے کر کے, کر لو جمع, شاید 5-10% سے زیادہ خرچ نہیں کر سکو گے, مگر جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو پورے 100% کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. بچے مزے کریں گے جن کے لیے تم چھوڑ کر آئے, بلکہ وہ قیامت کے دن اللہ کو یہی کہیں گے, یا اللہ ہمیں کیا پتا ہمارے باپ نے حرام جمع کیا تھا, مار ہمیں پڑے گی اگر ہم نے حرام کمایا ہوگا. اتنا بے وفا مال, اور اس مال کے لیے میں دوڑی جا رہا ہوں, یہ نہیں سوچ رہا کہ قبر میں تو مال نہیں جانا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, آقا کی اس حدیث سے سبق لو کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. اور تیاری کیا ہے کہ یا تو یہ مال اگر ہے تو یہ مال آگے بھیجو, صدقہ و خیرات کر کے آگے جمع کرا. ایک صحابی رسول آئے, عرض کرتے ہیں حضور مجھے آخرت اور موت سے محبت نہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کا ذکر کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا, دل نہیں لگتا آخرت کی بات کرنے میں. شاید ہم سارے ایسے ہی ہیں, جب بھی موت اور قبر کی بات کرو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کیا شاندار جواب دیا نبی پاک نے. حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا بندے کا دل ادھر لگتا ہے جدھر اس کا مال ہو. تم اپنا مال آگے بھیج دو, تمہارا دل بھی آخرت میں لگنا شروع ہو جائے گا. میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم کراچی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بندے نے اپنے پیسے بھجوا دیے لاہور, وہاں دکان لے لی, فیکٹری لگا لی, گھر لگا لیا. اب زیادہ دل کہاں لگے گا؟ لاہور. جب دیکھو لاہور جائے گا, کیوں؟ پیسے ادھر ہیں, انویسٹمنٹ ادھر ہے. لوگوں نے پیسے دبئی میں لگائے ہوئے ہیں, دبئی جاتے رہتے ہیں کیونکہ مال ادھر ہے, دل بھی ادھر ہے, واپس بھی نہیں آتے. کیا شاندار جواب دیا, عقل مندوں کے لیے کمال جواب ہے یہ. اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا تو بندہ کہ میرے پیسے ادھر ہیں بھائی, میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوا, محل تیار ہے, مسجد بنا دی ہے اللہ کے کرم سے. کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں یا مسجد میں حصہ ملاتے ہیں. کچھ نہ کچھ پیسے آگے بھجوایا کرو, یہ اگلا اکاؤنٹ ہے ہمارا, جاتے کہیں نہیں ہے, ادھر سے نکل کر اس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جدھر زیادہ گزارنی ہے زندگی. تو آقا نے کیا خوب بات فرمائی کہ اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا تو اپنا مال ادھر بھیج دے, کیونکہ بندے کا دل مال کے ساتھ ہوتا ہے. جب مال ادھر ہوگا تیرا دل بھی ادھر ہی لگ جائے گا. تو یہ موت کی تیاری کا ایک طریقہ ہے. اچھے اعمال کرے اور آگے اپنے اعمال بھیجے, نیکیاں بھیجے, تو انشاءاللہ اس کی تیاری اچھی ہو جائے گی. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے. ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے, اے ایمان والو ڈرو اس دن سے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول. اب کون سا حصہ ہے ہمارا دنیا میں؟ سنیں اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا اس سے مراد کفن ہے. یعنی دنیا میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ بس کفن لے کر جانا ہے اور کچھ لے کر نہیں جانا ہے. اور اتنی تیاری ہے دنیا سجانے کی, چھوٹا گھر بڑا ہو جائے, بڑا گھر اور بڑا ہو جائے, چھوٹا کاروبار بڑا ہو جائے. میں نہیں کہتا کاروبار بڑا نہ کریں, میں نہیں کہتا گھر بڑا نہ بنائیں, مگر اس گھر میں, اس کاروبار میں, اس دنیا میں اتنے غرق تو نہ ہو جائے نا
کہ پہلے تو حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے اور پھر مرنے کا ہی خیال نہ رہے. خدارا دیکھو ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ٹائم الگ الگ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ ٹائم دنیا کے لیے تیاری کر لو اور یہ والے ٹائم آخرت کی تیاری کر لینا، پھر تو ٹھیک ہے. ہم کہیں گے آخری 10 سال میں آخرت کی تیاری کر لوں گا. نہیں، اسی ٹائمنگز میں، اسی زندگی میں ہمیں دنیا بہتر کرنی ہے تو کریں، آخرت بھی بہتر کرنی ہے، کہیں رہ نہ جائے آخرت. شیطان کیا کہتا ہے؟ بس مولانا ابھی بھی ہو سکتا ہے میرا بیان چل رہا ہے نا تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، بس رمضان سے نماز شروع کر دوں گا، بس یہ اگلے سال میں یہ حرام کام چھوڑ دوں گا. ہاں یار میں یہ غلط کام تو کرتا ہوں، میری ایک بری عادت تو لگی ہوئی ہے، میں یہ بے حیائی کا کام تو کر رہا ہوں، بس یار تھوڑے 2-4 مہینے بعد پکی توبہ کر لوں گا. یہی شیطان کا کام ہے کہ وہ لمبی امیدیں دلاتا ہے، لمبی امیدیں دلاتا ہے، بس تھوڑے دنوں بعد توبہ فوراً کرنی چاہیے. شیطان کیسا مردود ہے اور کیسے مرواتا ہے. مجھے بنی اسرائیل کا یہ پرانا کتابوں میں واقعہ لکھا وہ یاد آ گیا کہ 2 بھائی تھے، اوپر نیچے رہتے تھے، فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور. گراؤنڈ فلور والا بھائی بدکار، شرابی، کبابی، بے حیائی کے کام کرنے والا، اور اوپر والا بھائی تہجد گزار، قرآن پڑھنے والا، دین کا کام کرنے والا. شیطان بڑے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ یار 40 سال ہو گئے تیری زندگی کو، کوئی مزہ نہیں کیا لائف میں، کوئی انجوائمنٹ نہیں، سارا دن ذکر تسبیح. میں نے اللہ پاک کی قدرت لوح محفوظ پر دیکھ لیا ہے، تیری عمر 80 سال ہے، ایک کام کر 20 سال انجوائے کر، مزے کر، رنگ رلیاں منا لے، آخری 20 سال پھر توبہ کر کے عبادت کر لینا. شیطان نے دل میں یہ خیال ڈال دیا. اس نے سوچا یار بات تو ٹھیک ہے یار، میں تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں، صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہا، مزہ ہی نہیں لائف میں اٹھایا. نیچے ہی تو میرا بھائی ہے، روز عیاشیاں کرتا ہے، روز شرابیں پیتا ہے، روز بے حیائی کرتا ہے، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، نیچے چلا جاتا ہوں بھائی کے پاس. وہ اللہ کی کرنی دیکھو کہ جو نیچے والا بھائی تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کب تک گناہ کرے گا، اتنی شرابیں، اتنی بے حیائیاں، اتنی بدکاریاں، مرنا نہیں تجھے، توبہ کر. دل میں خیال آیا، کہتا ہے ایک میرا بھائی ہے اوپر، جب دیکھو عبادت ریاضت، چلو کہیں اور نہیں جاتا، اپنے نیک بھائی کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کی کرنی دیکھیں، یہ گناہگار اپنے کمرے سے نکلتا ہے اوپر جانے کے لیے، اور وہ نیک اپنے کمرے سے نکلتا ہے نیچے آنے کے لیے. جب وہ سیڑھی پہ آتا ہے نا اوپر والا، اس کا پیر پھسلتا ہے، لڑکتا ہوا نیچے والے بھائی پہ گرتا ہے، دونوں بھائی نیچے گرتے ہیں، دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. اب پتہ ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا گناہ کے لیے چل پڑا تھا، نافرمانی کے لیے چل پڑا تھا، فرمایا اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، اور یہ گناہگار توبہ کے لیے چل پڑا تھا، اللہ سے دوستی کرنے چل پڑا تھا، شرمندگی تھی دل میں، فرمایا یہ چلنا جو ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میرے رب کی رحمت. ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، چل تو پڑو یار، توبہ کے راستے پہ چل پڑو نا، اسے راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑو یار. کب تک سوچتے رہیں گے، کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے، کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے، کب تک حرام کماتے رہو گے، کب تک ماں باپ کو ستاتے رہو گے، کب تک جوا کھیلتے رہیں گے، کب تک شراب اور بے حیائی کے کام کرتے رہو گے. اے میرے اسلامی بھائیوں، بڑا قریب ہے، یقین کرو بڑا قریب ہے. ہم واقعی گناہگار ہیں. کبھی کبھی جب اپنے گناہوں پہ نظر جاتی ہے نا تو بڑا شرم آتی ہے، بنے گا کیا، اتنی بے حیائیاں ہیں اور ایسی بے غیرتی ہے کہ دنیا دیکھے تو گناہ نہیں کرتے، مگر رب دیکھ رہا ہوتا ہے، اکیلے میں ہم گناہ کر جاتے ہیں. یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لوگوں نے کیا بگاڑنا ہے میرا؟ یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے نا کہ جس نے سزا دینی ہے اس کے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لوگ دیکھتے اس کی شرم آتی ہے. فرماتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو خبردار ہے، اسے تو پتا ہے. مگر دلاسا پتا ہے دل کو کیا ملتا ہے کہ وہ رب رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بس ہم آ جائیں اس کی طرف، انتظار نہ کرو. شیطان کہتا ہے بڑا رحم والا مولا ہے، توبہ کر لیں گے بعد میں. یہی شیطان کا وار ہے تم پر کہ وہ نہیں کرنے دیتا توبہ. آج کر لو،
ابھی کر لو، آج تو ویسے بھی جمعرات کی رات ہے، آج تو ویسے ہی مانگنے کی رات ہے، اور جب اجتماع مسلمین ہونا اس کی برکتیں ہوتی ہیں. ہمیں کیا پتہ یہاں اللہ کا کون سا ولی بیٹھا ہے، آج دعا ہوگی، کس کی آمین کا ہاتھ اٹھے گا اور کس کے ساتھ ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. تو بس اب پیارے اسلام بھائی چل پڑو، بس اب ہمت کر جاؤ، بہت ہو گئی گناہ، بڑی ہو گئی نافرمانیاں، اسے راضی کرنا ہے اور توبہ کر لو. اور اس کی توبہ اتنی کمال کی، اس کی بارگاہ میں رحمت اتنی بڑی ہے کہ توبہ کرنے والے سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر کیوں نہ توبہ کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع لے آئے. اب میں یہاں آخر میں اپنے بیان کے آخر میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ وسوسہ آتا ہے نا کہ یار موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے، آؤ میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں موت کو یاد کرنے کے کچھ فضائل بتاتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو دروازے پر تشریف لاتے، دروازے کو 3 مرتبہ ہلاتے اور فرماتے اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقینی موت آئے گی اور وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو. خبردار، ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہا ہے اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے. پس کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں. حضرت ابن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بندے کا ذکر ہوا، صحابہ نے اس کی بڑی تعریف کی. اس پر پیارے آقا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے. ایک بندے کی تعریف کی گئی، آپ نے اگین کوسچن کیا یہ تو بتاؤ وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے. عرض کی گئی حضور اسے کبھی موت کا ذکر کرتے ہوئے سنا نہیں گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. یعنی بندہ اچھا وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. ہاں اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بہایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ جو خوف ہے نا یہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا، یہ قبر کے خوف سے بچا لے گا. جو ادھر بے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو قبر میں خوف زدہ ہو جائے، قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جائے. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ کیسا سوال ہے، شہید کا کیا مرتبہ ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا. یہ ترغیب ہے، ایسے نہیں دعوت اسلامی والے موت کی بات کرتے، تو حدیثوں میں ہے جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے فرمایا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گی. اور غموں سے بچنا ہے نا تو موت کو یاد کیا کرو. حضرت دقاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے 3 باتوں کے ذریعے اسے عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ پاتا ہے. غور سے سنو، فرمایا اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے. موت یاد ہوگی تو بندہ توبہ کرے گا نا کہ یار مر جاؤں گا توبہ کر لوں. دوسرا اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی خوش رہتا ہے، زیادہ حل من مزید نہیں ہوتا کہ یار مرنا ہے اب اور کیا کروں گا، ورنہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، اس کا بھی چھین لوں اس کا بھی لوٹ لوں. وہ قناعت کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ موت یاد ہوتی ہے. تیسری بات فرمائی عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے. فرض پڑھ کر بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے، یار آج سنتیں نہیں پڑھتا، یار موت آنے والی ہے سنتیں پڑھ لے گا. چلو یار اب تو چلوں، یار مرنا ہے نفل اور پڑھ لوں، مغرب ہے تو اوابین پڑھ لوں. تو یہ جو موت یاد ہوگی نا تو عبادت میں چستی نصیب ہوگی. تسبیح نکالے گا تو رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، ایک اور پڑھ لیتا ہوں یار ابھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ قبر میں کام آئے گا، قبر میں نور بن جائے گا. تو توبہ آسان، عبادت آسان اگر بندہ موت یاد رکھے. اور فرمایا کہ جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ اپوزٹ اس کے 3 باتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. توبہ میں تاخیر کرتا ہے، یار بعد میں کر لوں گا ابھی تو جوانی ہے،
ہیں ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی کیا توبہ کروں, ہے مزے کر لوں پھر اللہ اللہ کروں گا. کیا جوان مرتے نہیں ہیں؟ شادی سے پہلے مرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے لوگوں کو؟ کبھی بھی جا سکتے ہیں. پھر فرمایا بقدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا, اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے, کیونکہ موت تو بھول چکا ہے, حرام کماتا ہے, رشوت لیتا ہے, سود لیتا ہے, موت تو یاد ہی نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا عبادت میں بھی سستی ہو جاتی ہے, بعد میں پڑھ لوں گا, اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا, رمضان سے نماز پڑھوں گا, اس سے پہلے ہی مر گئے تو سوچئے موت کو یاد کرنا بہت سارے فائدے لاتا ہے. حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مصائب آسان ہو جاتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہی سوال میں آپ سے کر لوں, سارے کہیں گے نا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. صحابہ نے کہا حضور جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو, موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کرو. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں یاد رہیں, ہم اپنی موت کی تیاری کی کوشش کرتے رہیں اور تیار رہیں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ 1 سال زندہ رہے گا, 1 مہینہ, اچھا 1 دن, آج صبح تک کوئی زندہ رہے گا اس کی ہاتھ اٹھا دے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کب مر جائیں. آج بھی مر سکتے ہیں نا, تیاری کب کرو گے؟ تیار رہنا پڑے گا. یعنی میں روزانہ ایسے جیوں کہ آج مر جاؤں پھر بھی اللہ راضی ہوگا, قبر جنت کا باغ بنے, ایسی لائف گزارنی ہے. تو ایسی لائف گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شیڈول کو, اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا نا. ویسے بھی کراچی کے حالات ہمارے سامنے ہیں, ہمارے سامنے آئے دن کوئی حادثہ ہوتا ہے, خبر آتی ہے, ویڈیو آتی ہے کہ نوجوان دنیا سے چلا گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ڈاکوؤں سے بچ گئے, چوروں سے بچ گئے, مرنا پھر بھی ہے. ہاں موت سے نہیں بچ سکتے, تیاری کر لو نا. تو آؤ مل کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں. یقین کریں دعوت اسلامی سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے, مگر ایک پیار کی وجہ یہ بھی ہے کہ یار یہ کمال کا ماحول ہے, ہمیں پکڑ پکڑ کر آخرت کی یاد دلاتا ہے. ہم غافل ہو جاتے ہیں, کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں, کبھی لیفٹ ہو جاتے ہیں, یہ پھر ہمیں ٹریک پہ لاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو. جنت کا راستہ تو یہ ہے, اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے, ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا راستہ یہ. پکڑ لو اس ماحول کو, چھوڑا نہ کرو. یہ اسلام پہ نظر آتے ہیں کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, یا یہ پھر آئیں گے, پھر درس دیں گے, پھر مسجد میں لے جائیں گے. کدھر لے جا رہے ہیں تمہیں؟ تمہارے رب کے پاس لے جا رہے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں مدنی قافلوں میں چلو, تو کیا قافلے میں جا کر آپ ہمارے امیر قافلوں کو 5-5 ہزار کا لفافہ دیتے ہو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس لیے بلاتا ہے کہ 3 دن آؤ, اللہ کے گھر میں رہ کے رب کو راضی کر لو, قبر کی تیاری کر لو, قبر روشن کر لو, ان کا شکریہ ادا کیا کرو, ان سے بھاگا نہ کرو. یہ تم سے محبت کرتے ہیں, یہ تمہیں بلاتے اس لیے ہیں کہ آؤ ہم مل کر اپنی آخرت روشن کر لیں. دنیا تو گزر ہی جانی ہے, 50, 60, 70 سال ختم ہونے والی. یار ہم میں سے کئیوں کے بال سفید ہو گئے, کتنا جیئیں گے یار, اب تو مرنے والے ہیں, پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے. تو ادھر کی تیاری کر لو, ادھر مار نہ پڑے, ادھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اگر سانپ اور بچھو قبر میں آ گئے. ارے آج تو ایک کیڑا ادھر آ جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے, ابھی لائٹیں بند ہو جائیں تو ہم گھبرانا شروع کر دیں گے. قبر بھی کیا ہوگا اگر اللہ ناراض ہو گیا. ان دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دو, آیا کرو اجتماع میں, جایا کرو مدنی قافلے میں, درس ہو تو بیٹھ جایا کرو, نماز پڑھو تو نفل بھی پڑھ لیا کرو, تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیا کرو. دور نہ جاؤ مسجدوں سے, اللہ بڑا کریم ہے, وہ رحیم ہے, گناہ گار ہے, وہ بخش دے گا. لیکن بس دوستی رکھو, اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھو. آؤ میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے, پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. جب موقع ملے, جب موقع ملے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اور بس آج پکی توبہ, بس اب گناہ نہیں کریں, ہمت کرو. ہاں مجھے سب پتا ہے, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, اور آپ کو بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ کو سب پتا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے, کون حرام دیکھ رہا ہے, کون حرام کما رہا ہے, کون ماں باپ کو ستا رہا ہے, کون معاذ اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے. سب کو پتا ہے. ہمیں نہ بھی پتا ہو نا تو اللہ کو تو پتا ہے نا.
کسی کو نہ بھی بتاؤ، رب تو دیکھ رہا ہے نا، بس آج اسی رب سے دل ہی دل میں کہہ دو نا، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر، اب نہیں کروں گا، اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، ہو گئے گناہ، کر لی خطائیں، کمزور ہوں نا، لے گیا شیطان گناہوں کے اڈے پر، اب معافی دے دے، تجھ سے معافی مانگتے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں استقامت بھی تو دے دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقت دے دے، ہم ہمت تو کر رہے ہیں، اے اللہ طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نے کرنی ہے، بس آج یہ اپنے دل میں نیت کر لو، اپنے رب سے خود ہی وعدے کر لو، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ نگاہ بھی فرمائے گا، وہ مدد بھی فرمائے گا، اور وہ ہمیں اچھا بھی کر دے گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے، اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا بنا دے، ہماری گناہوں والی عادتیں رب اپنے کرم سے دور کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔